الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر دن انسان کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ مہلت دی ہوئی ہے، جو گزر گیا منٹ یا گھنٹہ یا دن یا ہفتے یا مہینے واپس نہیں آتے۔ غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال ٹک ٹک کرتا ہے تو انسان کو بتا رہا ہے کہ تیری زندگی کا ایک منٹ ایک سیکنڈ ختم ہو گیا، اب واپس نہیں آتا۔ زندگی جو دی ہے اللہ نے ہمیں، وہ بندگی کے لیے دی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں بندگی اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے
ان کا نام ہے بندگی۔ بندہ فارسی کا لفظ ہے، غلام کے عربی میں غلام بھی کہتے ہیں اور عابد بھی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانو تم یہ سمجھتے ہو تجھے یوں ہی پیدا کر دیا؟ جاؤ دنیا میں جا کے BA MA کرو، ڈاکٹر انجینئر بن کے، تاجر اور افسر بن کے، بس دن رات پوری کر کے واپس آ جاؤ۔ عبثا، بیکار پیدا کیا تجھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تجھے خیال نہیں کہ میں واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ زندگی اور یہ جہان ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ ایک آدمی اگر ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، جہاز آنے والا ہو، پہلے تو اپنا پاسپورٹ چیک کرتا ہے، کہیں باہر جا رہا ہے یا ملک میں جا رہا ہے، ٹکٹ دیکھتا ہے، ٹائم کو بار بار دیکھتا ہے، جہاز آنے والا ہے، گاڑی آنے والی ہے۔ سفر کی اس کو بڑی حقیقت اس کو پتہ ہے کہ میں اگر غفلت میں بیٹھ گیا تو جہاز یا گاڑی نکل جائے گی۔ پھر گاڑی میں، یہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، جانا تھا اس نے کراچی، بیٹھ گیا پشاور والی گاڑی میں، پشاور والے جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں کراچی جا رہا ہوں۔ تو اس کو پشاور جا رہا ہے جہاز، تو مجھے پتہ ہے۔ آگے سے جواب یہ دے گا۔ ایک انسان غلط راستے پہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، مال کمانے میں لگا ہوا ہے، کچھ زندگی بچپن میں کھیل کود میں گزار دی، کچھ سو کے گزار دی، کچھ کھانے پینے میں گزار دی، 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے بھی اللہ کے لیے اس نے نہیں دے سکا۔ ساری نمازیں جمع کرو تو 2.5 گھنٹے نہیں بنتے۔ تو زندگی گزار کر اس میں رہا ہے، غفلت کے اندر گزار رہا ہے، مقصد زندگی بھول گیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل کا نہیں کہا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کو کہتے ہیں عمل صالح۔ آج کی جو موضوع ہے ہمارا وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کے بعد ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے، دل سے، پاؤں سے اچھے کام جو ہم کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان اس کا ہو اور پھر کیا کرے؟ اچھے عمل کرے، پھر کیا ہم دیں گے اس کا بدلہ؟ ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا اور ماننا۔ اللہ کو تو ہم پہچانتے ہی نہیں، ہم آپ جیسے سمجھتے ہیں۔ اب ایک شخص بڑا افسر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے نہ اس کے اٹھیں گے، نہ عمل، نہ اس کو عزت کریں گے، نہ اس کو سلام کریں گے۔ لیکن پہچان جائیں گے یہ تو فلاں آدمی ہے، تو آپ اس کی قدر کریں گے، سلام کریں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، عرش کو بنایا، سمندروں پہاڑوں کو بنایا۔ وما مسنا باللغوب خلق السماوات والارض فی 6 ایام وما مسنا باللغوب۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان اور ہر چیز بنائی، میں تھکا نہیں ہوں، تھکاوٹ بھی نہیں، نیند نہیں ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو بنایا اور انسان کی خدمت کے لیے آسمان و زمین اور ساری چیزیں بنا دیں۔ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ فرمایا عمل صالح شکر ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے اللہ کو اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، سارے جسم کا، تفکرات کا، فکر کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یہ کافر ہے۔
اللہ نے خود کہا خلقکم منکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے. دو قسم کے انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی، اور پھر ہر قسم میں ان کی زندگی کے گزارنے کے طریقے ہیں. کافر جو زندگی گزارتا ہے وہ قالب کی زندگی ہے، قالب جسم کو کہتے ہیں. مومن جو زندگی گزارتا ہے وہ قلب کی زندگی گزارتا ہے، دل کی. دل کون سا دل؟ جس دل میں اللہ بس رہا ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، جس دل میں اللہ کی ناراضگی کی فکر ہو، اللہ کی خوشی کے ہر وقت اللہ کا خوف و خشیت ہو. اب قالب کی زندگی کیا ہے؟ بال میرے اچھے ہو جائیں، داڑھی صاف کروں گا، جوان نظر آؤں گا، بال لمبے کرنے کی تیل ڈھونڈے گا، بال کالے کرنے کی دوائی ڈھونڈے گا، بالوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، بالوں کو سنوارنے میں وقت خرچ کر رہا ہے. شکل و صورت میں خوبصورت نظر آؤں، کپڑے میرے اچھے ہوں. 24 گھنٹے فکر کیا ہے؟ جسم کی. ذرا سا خراش آ گئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ذرا سا جسم میں تکلیف ہوئی گولیاں کھانی شروع کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنی بیماری کا علاج صدقے سے کیا کرو. الصدقہ ترد البلا، صدقہ انشورنس ہے، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا. اب قالب کی زندگی میں خاص طور پر عورتیں جو ہیں ہزاروں لاکھوں روپے خوبصورتی کی چیزوں پہ خرچ کرتی، وقت قیمتی ہے، وقت کو ضائع کرتی. اور جو انسان مومن نہیں ہے، موت کی یاد اس کو نہیں ہے، 24 گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ جسم کی فکر پڑی ہوئی ہے. جسم میرا تندرست رہے، خوبصورت نظر آؤں، جسم کی راحت کے لیے ایئر کنڈیشن ہو، جسم کی راحت کی گرمی سردی سے بچاؤ ہو، جسم کی راحت کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. جنگ احزاب کے اندر، جنگ تبوک کے اندر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکی ہو بوجھل ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، نکلو اللہ کے راستے میں. روم حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. جو منافق تھے بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، عذر پیش کرنے لگے. کسی نے کیا عذر پیش کیا، کسی نے کیا عذر پیش کیا، حتیٰ کہ اللہ کو کہنا پڑا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ تمہیں معاف کرے، کیوں ان کو اجازت دے رہے ہو. کچھ لوگوں نے کہا جی گرمی بڑی شدید ہے. اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہے میرے حبیب کہ جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے، جس کو ایک کم 70 دفعہ ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. دیا سلائی جلا کے اپنی انگلی رکھ کے دیکھ لو ذرا، چھوٹی سی چنگاری جیب میں ڈالو، گود میں رکھ لو، لحاظ نہیں کرے گی، جلا دے گی. یہی حال ہے گناہوں کا، نافرمانی کا. چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، آنکھوں سے نافرمانی کر رہا ہے، کان دیے، کانوں سے نافرمانی کر رہا ہے، مال دیا ہے، مال ناجائز جگہ پر خدا کی ناراضگی کی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، جان دی ہے تو اس کی فکر نہیں، مال کی فکر نہیں، وقت کی فکر نہیں، سب خدا کی ناراضگی میں لگ رہے ہیں. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اے لوگوں تم میرے ہی پاس آؤ گے، میں تمہارا حساب کروں گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کی تم سے پوچھو گے، کیا شکر ادا کیا، کیا حق ادا کیا تم نے. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی ساری، اور ایک پلڑے میں اس کے نعمتیں رکھی جائیں گی. اور نعمتوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنا حصہ لے لو. ایک نیکی جو اس نے کی ہوگی سارا حصہ ختم ہو جائے گی، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ جیسے ہوں گے، بڑے عمل کیے ہوں گے. تو قالب کی زندگی گزارنے والے نیکیاں یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی بس مسلمان ہوں میں، حج کر دیا مسلمان.
روزہ رکھ لیا مسلمان ہوں، زکوٰۃ دے دی مسلمان ہوں، نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، صبح سے لے کے شام تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، نفس کی نہیں ماننی۔ ایک قلب کی زندگی جو ہے، ایک قانونی مسلمان ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن باقی کام سارے اپنی مرضی سے کرے گا، شکل اپنی مرضی کی بنائے گا، کپڑے مرضی کے پہنے گا، کمائے گا، سود لے رہا ہے کوئی فرق پرواہ نہیں، بانڈ لیے ہوئے ہیں، نکل رہے ہیں بانڈ، ان پہ حج کرنے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر۔ ایک جاہل بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ ارأیت اذا، آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ میں نماز بھی پڑھوں، صومت رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ غریب تھا، اس کے پاس مال کوئی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کا ذکر کرتا، حج کا ذکر کرتا، نماز کا قائم کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نماز کو قائم کروں، روزے بھی رکھوں، اور حلال حرام جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حلال سمجھوں، جن کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے بچوں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں نعم، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آج ہمارے سامنے سور کا گوشت حرام ہے، صرف سمجھتے ہیں، سود حرام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں، ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں کے حق، اللہ کی مخلوق کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، انسان کو اللہ نے سب سے بڑی چیز جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کیا؟ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ توحید کا راستہ ہے۔ لیکن یہ قالب کی زندگی گزارنے والے لوگ یہ نہیں سوچتے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اس شخص کو دیکھو جس نے نفس کو خدا بنا لیا، نفس کی مانتا ہے، جو اس کو نفس کہتا ہے، من چاہیے زندگی گزار رہا ہے، من چاہیے چیز کھا رہا ہے، من چاہیے وقت گزار رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی ابھی فرشتہ موت کا آ گیا تو میں کیا اسے کہوں گے ذرا مہلت دے دے تھوڑی سی مجھے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب کسی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت بھی دیر نہیں کی جاتی نہ اس کو جلدی، لیکن بتایا نہیں گیا کس وقت مرنا ہے تم نے، کوئی نہیں جانتا۔ وماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں وہ مرے گا، کب مرے گا، یہ پتہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے سارا وقت جسم کی راحت کے لیے، جسم کی آسائشوں کے لیے، جسم کے لیے گزار رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جسم جو باقی ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، اگر روح میرا نکل گیا تو کیا ہوگا۔ اچھا بھلا آدمی موٹا تازہ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، بازو ٹھیک ہیں، مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اسے کہو تیرے نام کی رول رائس گاڑی نکلی ہے، بہت قیمتی گاڑی ہوتی ہے، تیرا پلاٹ نکل آیا، تیرا فلان جو تھا اتنا انعام نکلا، اب نہیں اٹھے گا، نہیں، کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، جسم پورا اس کا پورا ٹھیک ہے، روح نہیں ہے، روح نکل گئی، زندگی ختم، جو ایک ہی بار دی گئی ہے دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی،
جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بر ضرور اس کو بڑی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ زندگی ایک نہیں ہے، ایک یہ زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، ایک حشر کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ یا آگ میں یا جنت میں۔ آج جو بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ السلام، یہ زندگی تمہاری جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، بو گے یہاں کاٹو گے وہاں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو نیکی بھی کرو گے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور نہیں کرو گے موت کے وقت گیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے زندگی میں نیک کام کیے، نیک صالح کام کیے ہوتے۔ موت کے وقت پچھتانے میں کچھ نہیں ملتا پھر، اور دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ جو زندگی ہے اللہ نے اعلان کر دیا، تم اگر نیک کام کرو گے، اللہ کی رضا والے کام کرو گے، تو جسم جس نے دیا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ موت کے وقت فرشتے آ کر تتوفاہم الملائکہ، یہ موت کے فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں اور سونگھتے ہیں، منہ کو سونگھتے ہیں، اس میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، غیبتوں کی، جھوٹ بولنے کی، چوری، غلط باتوں کی، گالیوں کی۔ یتوفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، منہ پہ مارتے ہیں، پھر پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا تھا۔ وکرہوا رضوانہ، اللہ کی رضامندی والے کاموں سے اس کو کراہیت تھی۔ کسی کو کون ہے یار حضور سے بڑی محبت ہے تجھے، عاشق رسول ہے، تو تیری داڑھی کہاں گئی؟ کاٹ کے نالی میں پھینک دیتا ہے روز۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے؟ کپڑے تو نے پہنے ہیں انگریزوں کے، ٹائی باندھی ہوئی ہے، پتلون پہنی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلانا، اور نہ ہی نصارہ گمراہ جو ہیں ان کی زندگی۔ تمدن میں نصارہ عیسائی ہے دیکھنے میں، اعمال کل اب دوسری زندگی مسلمانی والی زندگی جو ہے، قانونی مسلمان ہے نا، کافروں کے ساتھ رہ گئے یا کافروں کو دیکھ کر کہتا ہے میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ حضور جیسے لباس پہننا، حضور جیسے شکل بنانی، جس کو اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبیوں کو، نبی بھیجتا ہوں، نبی بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا تمہارے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ ہوا، جادوگر آئے، جادوگروں نے کہا، فرعون نے جادوگروں سے کہا تم وہی لباس پہنو جو موسیٰ پہن کر آیا، وہ تمہارا استاد ہے۔ جادوگروں نے وہ لباس پہن لیا۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے، تو کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون، آپ تو پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو، اپنا کرتب پہلے کر دو۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کو پھینک دو ذرا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، جب لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ 70,000 سانپ جو بنائے تھے جادوگروں نے رسیوں سے، سانپ نظر آ رہے تھے، کھا گیا۔ وہ سارے کے سارے جادوگر جو فرعون کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیری قسم ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، بے عزت، تیری عزت کی قسم، تو دے گا کیا؟ تو مقربین سے بناؤں گا، اپنا مقربین کر دوں گا۔ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا ہم نہیں مانتے، یہ جادو اصل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے۔ وہ لباس جو انہوں نے پہنا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ایک شخص جب سمندروں میں ڈال دی فوج، فرعون نے 6,07,000 فوج ہے، وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
جو 7,600 تھے، پانی راستے دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا مارو ڈنڈا سمندر میں، سمندر کو خشک کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ 12 قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، 400 سال گزر چکے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے بھی راستے پہ پڑ گیا، دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کو جا رہے ہیں، پانی کھڑا ہو گیا۔ جب پار پہنچے تو فرعون اور اس کے سارے فوج نے اندر ڈال لی فوجیں۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا، سب غرق ہو گئے، ایک آدمی بچ گیا۔ وہ کون تھا؟ بے روپیہ بنا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا ہوا تھا اس نے۔ کہا اللہ یہ تو مجھے بڑا ستاتا تھا، یہ کیسے بچ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے شرم حیا آئی کہ میرے نبی کا لباس پہنا ہوا ہے، شکل بنائی ہوئی ہے، تو میں اس کو مار دوں۔ آج ہم نقل کر کے شکل حضور جیسی بنا لیں، حضور جیسے کپڑے پہن لیں، حضور جیسے کمائی اور کھائی غمی اور خوشی کر لیں۔ یہ عمل صالح ہیں۔ عمل صالح وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، جن کا حکم دیا یا کسی صحابی نے کیا تو آپ اس پہ خوش ہو گئے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد ایک صحابی نے بھی کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ اب کچھ ڈرنے لگا کہ شاید حضور ناراض ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بتائی، اتنے فرشتے اس کو لینے آئے ہیں اس کی بات کو، وہ بڑا خوش ہوا۔ اب یہ بھی حدیث بن گئی، نہ حضور نے کیا لیکن صحابی نے کیا، آپ اس پہ خوش ہو گئے۔ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، تقریری حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، اس امت کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ ہمارے نبی ہیں، اور آپ کے سارے عمل صالح ہیں۔ اگر آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ ایجاد کر لے کوئی آدمی تو اس کو بدعت کہتے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا، توبہ بھی نہیں کرتا، اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے۔ بدعات جو ہیں کل بدعۃ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز دین کے اندر نیکی سمجھ کے کرنا، اس کو یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر ان کی ساری کمائی اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اب حکومت ہے جس کی حکومت کے قوانین ایک شخص نہیں مانتا، وہ باغی کہلاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے قانون، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی زندگی دے کر اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، یہ اللہ کا باغی مسلمان ہے، یہ قانونی مسلمان ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات، باقی مرضی ساری جو مرضی بس سے خوشی کرو، مرضی سے غمی کرو۔ کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت شادی ہوئی اور شادی پر فائرنگ کر رہے تھے، ایک عورت لگ گئی، مر گئی، دولہا اور دولہے کے ماں باپ کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ حضور نے کہا شادی سادی طریقے سے کرو، مسجد میں نکاح پڑھاؤ، کم مہر رکھو، مال اور جمال نہ دیکھو، دین دیکھو۔ دین کے اندر 3 لفظ ہیں، دال یہ اور نون۔ دنیا میں 4 لفظ ہیں، دال نون یہ اور الف۔ چھوٹے سے بچے کا ہو گنتی گنے، وہ کہے گا 1 2 3 4، لیکن کہنے والا کہے گا نہیں 1 2 4 3 ہے، بچہ بھی کہے گا نہیں آپ غلط ہیں، پہلے 3 ہوتا ہے پھر 4 ہوتا ہے، 1 2 4 3 نہیں ہوتا، حساب غلط ہو جائے گا سارا۔ پہلے 3 ہے، دین ہے، دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ جہاں بھی دنیا اور دین کا تقابل آ جائے، نماز کا وقت ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک آئے ہوئے، اور نماز بعد میں پڑھ لوں گا، نہیں، دین پہلے ہے، دال یہ نون پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ میرے بندوں کو دنیا کی تجارت، خرید و فروخت اور مشاغل غافل نہیں کر سکتے، نماز کو قائم رکھتے ہیں،
اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیں گے ہم. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے کرنے والوں کو میں کیا دیتا ہوں؟ جزا بھی دیتا ہوں، یزیدہم من فضل، اپنا فضل اور بڑھا دیتا ہوں، برکتیں دیتا ہوں، ان کو مصیبتوں سے بچاتا ہوں. اب ایک طرف مسلمان ہے داڑھی رکھی ہوئی نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف مسلمان عدالت میں کھڑے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. عدالتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، سارا دن عدالتوں میں، محلے میں رہتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. کیوں؟ حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہم نے. معاف کرنا سیکھو. اظہار اور ہمدردی نہیں ہے آج ہمارے اندر، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا ما غضبوا هم یغفرون، جب غصے میں آؤ معاف کر دو. اور یہ کام معاف کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے میں آ کر غصے کو پی جاتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ غصہ جو ہے، آپ کے گردوں کے اوپر 2 غدودیں ہوتی ہیں، ایڈرنل گلینڈ کہتے ہیں ان کو. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک زہریلا مادہ نکلتے ہیں، تو خون میں جا کے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. شیطان کہتا ہے لو بدلا، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اسلام کہتا ہے نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو. پخانہ لگ گیا تو پیشاب سے نہ دھو، اس کو پانی سے دھو. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو. یہ عمل صالح نہیں ہے. معاف کرنا عمل صالح ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا عمل صالح ہے. اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جانی دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا. ذرا عفو بلذت ہے اس کے ذرا انتقام نیست. جو مزہ معاف کرنے میں آتا ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جنہوں نے 13 سال ستایا، مکے سے نکالا، بڑے بڑے ظلم کیے، جب آپ داخل ہوئے 10,000 صحابہ ننگی تلواریں ہاتھ میں پکڑی، انتظار کے حکم ہو تو ہم ان کو ٹکا بولٹی کر دیں. لیکن آپ نے فرمایا سب معاف، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا سوائے 5 آدمیوں کو جن کے متعلق ان کو بھی معاف کر دیا. بعد میں کیا ہوا؟ بدلہ لینے نہیں لیا، بدلہ معاف کیا. 10,000 صحابہ جو وہ کافر مشرک سے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. جنگ حنین میں پھر یہی لوگ حضور کے ساتھ گئے جنگ حنین میں. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جو دوسروں کا پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. جو دوسروں کے کام میں لگ جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو اسلام محبت سکھاتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ سارے عمل صالح ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام ہم سمجھ کے کرتے ہیں وہ عمل صالح نہیں ہیں. من چاہیے. رأیت من اتخذ الہ ہوا، غور کرو اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. اس کی مانتا ہے، اللہ کا نہیں مانتا. دل چاہتا ہے سو جاتا ہے، دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے کھاتا ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں حیوانی زندگی. جو حیوانی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے انسانی زندگی. انسانی زندگی کیا ہے؟ کسی کو تکلیف ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اب غزہ میں آپ بھیج رہے ہیں پیسے بھی، انسانی ہمدردی کی ضرورت. لیکن اللہ کو مقصود یہ نہیں ہے. اللہ کو مقصود ہے ایمانی زندگی، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے. اشتہارات میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، رسیدوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے دے رہے ہیں آپ وہ دیکھ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں، راستے میں تکلیف دے کے ہٹا رہے ہیں ایمان کے ساتھ کہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے لیے جب کرتے ہیں تو اللہ جیسے بڑے ہیں اپنے بڑائی کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے اللہ کو جو قرض دے اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتے ہیں. اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے انسان، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو امید ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے، نیک کام کرے.
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے۔ جیسے ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں ایسے نیکیوں کو بھی چھپائیں۔ یہ نہیں کہ رات کو تہجد پڑھا اور صبح اٹھ کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، روزانہ تہجد پڑھتا ہوں۔ تو یہ آج کے موضوع کا کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے اللہ کی ذات پہ پورا پورا ایمان ہو، تمہارا آخرت پہ ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے فرشتوں پر، یہ سارے ایمان کے اجزاء ہیں۔ اور اللہ نے جو مال دیا ہے تمہیں بڑا محبوب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اقربا کو دیں، سائل کو دیں، گردن چھڑانے پہ دیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ سارے اعمال صالح ہیں۔ والسائرین وفی الرقاب اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ نماز جو ہے قائم کب ہوتی ہے؟ جب باجماعت ہو، اذان ہونے کے بعد سارے کام چھوڑ دیں۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دو سب کو، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، چھوڑ دو، تمہاری کامیابی اب نماز میں ہے۔ فلاح دونوں جہان کی کامیابی۔ 6 مرتبہ اذان میں، 6 مرتبہ ہر رکعت میں اللہ اکبر کہتا ہے انسان کو۔ اللہ کی بڑائی پھر بھی دل میں نہیں آتی، پڑھ رہا ہے نماز، کہتا ہے شروع میں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن دل میں دکان کی بڑائی ہے، کام کی بڑائی ہے، افسر کی بڑائی ہے، پہاڑوں کی بڑائی، سمندر بڑے، یہ بڑے ہیں وہ بڑے، نہیں، سب کی بڑائی نکال دیں دل میں سے، سب کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ سب چیزیں حرام ہو گئی ہیں اب آپ کے لیے، کھانا حرام، پینا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، سوچنا حرام۔ اگر انسان نماز میں ادھر ادھر سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے تمہیں اچھا نظر آیا کو؟ اللہ کی بڑائی تجھے نظر ہی نہیں آئی؟ ایسی نماز کو پرانے کپڑے کی گٹھڑی بنا کر مار دی جاتا ہے اس کے سر کے اوپر، دیکھتا ہے کبھی ادھر خیال ادھر، پیسوں کا حساب کر رہا ہے، دکانوں کا حساب کر رہا ہے۔ وہ ایک دیہاتی تھا، نماز پڑھنے مسجد میں گیا، امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائیں 4 کی بجائے، کوئی نہیں بولا، وہ کھڑا ہو کہتا ہے امام صاحب نماز کم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کتنی پڑھائی ہیں کہ 4؟ کہ نہیں، تو آپ نے تو 3 پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا امام صاحب نے کہا بھائی کوئی اور بھی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے 3 کا کیا، نماز ختم ہو گئی۔ اندازہ لگائیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں، عادت پوری کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ یہ تو کافر بھی کرتے ہیں عادت پوری، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اگر کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ الفرق بین المؤمن والکافر والصلاۃ، نماز انسان اور کافر مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ قیامت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے مسلمانوں کو۔ سورہ مدثر پارہ 29واں، جہنمی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے مسلمان تو بڑے 11ویں اور 12ویں دیتا تھا، بڑی نیکیاں تصویر رولتا تھا، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے سارے نیک کاموں کا اجر اس کو نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا نافرمان، نماز نہ پڑھنے والا، اس کے نیک کاموں کا اجر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ مال اللہ نے دیا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، قبر میں بھی قیامت میں بھی یہ مال اس کو بچھو اور سانپ بن کے کاٹے گا۔ یہ امانت ہے، جان امانت ہے، زندگی امانت ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہمارا نہیں ہے، دینے والے نے دیا ہے اور اس کا طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ حضور کا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر، آپ کے طریقے پر اگر ہم جان مال اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضور کا طریقہ چاہیے۔ حضور کے طریقے سے آپ خلاف پیمبر کثیرہ گزید ہرگز بمنزل نخاد رسید، سنت کے خلاف کوئی کام کرو گے منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آپ نماز میں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لیں، اور جی میں تو نیکی زیادہ کر لی ہے، ہاں جی یہ نیکی زیادہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ عید کے دن روزہ رکھ لے، بڑا خوشی میں روزہ رکھا ہوا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے،
اپنی مرضی کی نماز اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نماز کو مقرر اوقات میں فرض کیا ہے، نماز وقت پہ ادا کی جائے، جماعت سے ادا کی جائے۔ اور نماز ابھی ہم نے دیکھا یہ گزرا محرم کا مہینہ، حسین اور ان کے اعوان و انصار نے کیا سبق دیا؟ یہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، سب کچھ کیا، نماز نہیں چھوڑی، موت تک نہیں چھوڑی۔ اور ہم ذرا سا کام آ گیا نماز پیچھے کر دیکھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے آسمان پہ بلا کر اللہ نے عطا فرمائی، جیسا لباس مرضی پہن کے آ جاؤ۔ آداب زندگی ہیں، آداب نماز بھی ہیں، آداب طعام بھی ہیں، آداب دفتر بھی ہیں، آداب سکول بھی ہیں۔ نماز کے آداب کیا ہیں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ میک اپ کر کے آؤ، اچھا لباس پہنو، رزق حلال کا بنا ہوا، اپنی حیثیت میں سب سے اچھا لباس ہو، سنت کے مطابق ہو۔ سلیپنگ سوٹ پہن کر اور پتلونے ٹانکی چاہیے باندھ کر نماز پڑھتے ہو۔ لباس ہیں یواری سوآتکم، وہ لباس پہنو جس میں حیا ہو۔ بے حیا لوگوں کو لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ننگا ہو رہا ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے۔ وہ لباس التقوی، تقوی والا لباس، انبیاء کا لباس، نیک لوگوں کا لباس، حلال کی روزی کا لباس، اپنی حیثیت میں سب سے اچھا لباس پہن کے اللہ نے بلایا تھا اپنے دعوت پت میں۔ دنیا کسی حاکم کے سامنے جاتے ہو تو بڑا اچھا لباس پہن کے جاتے ہو، لیکن اللہ کے دربار میں آتے پرواہ کوئی نہیں، جیسا لباس ہے منہ بنا نماز پڑھ لی، یہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے آداب ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے تو قبول ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہی تھا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی پر اعمال صالحہ کرتے ہوئے دنیا میں اپنا زندگی گزاریں، اور کامیاب زندگی وہی ہوگی۔ موت کے فرشتے بھی آ کے سلام کریں گے آپ کو، قبر میں بھی آ کو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ بولے کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو میرے حبیب، ان سے کہو چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو آپ کہیں میری تابعداری کرو، میرے قدم پہ قدم رکھو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا نزلا من غفور الرحیم، اللہ کے مہمان بنے گے قیامت کے دن، اللہ کی مہمانی ملے گی، کامیابی ملے گی، موت کے وقت کامیابی، قبر میں کامیابی، حشر میں کامیابی۔ یہ کوئی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ تھوڑے دن کی ہے، مصیبت تھوڑے دن کی ہے، آخرت کی خوشیاں، آخرت کی کامیابی ساری آج یہاں سے لینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا